میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، دوسرا باب شروع تھا۔ دوسرے باب کے شروع میں سب سے پہلے مسئلہ توحید کو ذکر کیا گیا 5 عقلی دلائل کے ذریعے سے، پھر اثبات الرسالت کا تذکرہ ہوا، پھر بشارت ذکر ہوئی ماننے والوں کے لیے اور زجر ذکر ہوئی نہ ماننے والوں کے لیے، پھر ایک شبہ اور اس کا جواب ذکر ہوا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہاں سے 4 نعمتوں کا ذکر ہے، نعم 4۔ سب سے پہلی نعمت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا اس آیت میں ہے کہ تمہارا وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود دیا، تو یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو میں نے مسجود الملائکہ بنایا، تو لہٰذا تم اللہ کے وحدانیت کو مانو۔ اور تیسری نعمت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا کے ساتھ متصل آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ دنیا کے منافع اور فوائد اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم۔ اور چوتھی نعمت فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آیت نمبر 46 میں، کہ تمہارے ابا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، عبادت تم صرف اللہ ہی کا کرو۔ دیکھیے دنیا کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے ایک آدمی دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے آپ یہ کام کرو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ جب وہ نہیں مانتا تو پھر اس پر اپنے احسانات جتلاتے ہیں کہ دیکھیے میں نے تمہارا پرورش کیا، میں نے تمہارے اسکول کا خرچہ برداشت کیا، مدرسے کا خرچہ برداشت کیا، میں تمہارا محسن ہو، لہٰذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری بات کو مانو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ذکر کیا اور اس کو عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو اللہ رب العزت نعمتوں کو گنواتے ہیں کہ دیکھیے تمہارا وجود نہیں تھا، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود دیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم صرف اپنے رب کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس لیے اللہ تمہارا محسن ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، کہ تم صرف اپنی عبادت اپنی رب کی عبادت کرو نہ کرو۔ اور تیسری نعمت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے شرف بخشی، اسے مسجود الملائکہ بنایا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم۔ چوتھی نعمت فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم۔ تو ان 4 نعمتوں کو اس لیے ذکر کیا اس دعوے کے اس بات کے لیے۔ تو سب سے پہلی نعمت کیف تکفرون باللہ، تم نہیں تھے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہارا تذکرہ نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود دی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اعبدوا ربکم، عبادت صرف تم اپنی رب کی کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ رب العزت کی ذات کا، ای بتوحید اللہ، اللہ کی توحید کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حال یہ تمہارا وجود نہیں تھا۔ ابن کثیر معنی کرتے امواتن ای عدمن، تمہارا نام و نشان نہیں تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس اللہ نے تمہیں وجود دی، تمہیں زندگی دی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں موت دیں گے۔ ثم تعقیب کے لیے آتا ہے، تم نہیں تھے، نام و نشان نہیں تھا، اللہ نے دنیاوی زندگی دی تمہیں۔ ثم یمیتکم، دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اللہ تمہیں موت دیں گے۔ ثم یحییکم، پھر اللہ رب العزت تمہیں زندہ کریں گے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اس اللہ کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو زندگیوں کو ذکر کیا، دو موتوں کو ذکر کیا۔ پہلی موت جب آدمی کا نام و نشان نہیں تھا، اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، تو یہ بھی ایک قسم کا موت تھا۔ ثم یحییکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اللہ نے تمہیں وجود دی، تو یہ ایک قسم کی حیات ہو گئی۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے۔ معنی یہ ہے کہ موت عرفی تمہیں مل جائے گا، جیسا کہ عام لوگ مرتے ہیں اس طرح تم پر بھی فنا آ جائے گی۔ ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندہ کریں گے قیامت کے دن میں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کے طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو زندگیوں کا تذکرہ کیا اور دو موتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی زندگی دنیاوی زندگی، دوسری زندگی اخروی زندگی، دو موتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک موت جب آدمی کا نام و نشان نہیں تھا، یہ بھی ایک قسم کا موت تھا۔ دوسری موت ثم یمیتکم، دنیاوی زندگی مل جانے کے بعد پھر تمہیں اللہ رب العزت موت دیں گے، موت دیں گے۔ ثم یحییکم، دوسری حیات پھر تمہیں اللہ زندگی دیں گے۔ مراد اس سے آخرت کی حیات مراد ہے۔